السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرات گرامی، کل ایک دوست کا فون آیا کہ مولانا سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے تعاون کے بارے میں کوئی بات فرما دیں۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو یا جسم کا ایک حصہ دکھ میں ہو تو پورا جسم بے چین اور تکلیف میں رہتا ہے۔ آج ہمارا ملک پاکستان کے اندر ہزاروں بہن بھائی سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کسی بیچارے کی کھڑی فصل پانی کے اندر بہہ گئی، اور کسی کی اولاد پانی کی نظر ہو گئی، اور کسی کا کاروبار، کسی کی گندم، کسی کا اناج، یہاں تک کہ کئی بیچاروں کی جانیں پانی کی نظر ہو گئی۔ گاؤں کے گاؤں پانی کے اندر بہہ گئے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں بہن بھائی اپنے مکانات سے محروم ہو گئے، کھانے اور پینے اور دوائیوں سے پریشان ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا موقع ہے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ پاک کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ صحیح مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور فرمائیں گے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کسی مسلمان کی مدد کے لیے گھر سے نکلتا ہے، کسی مسلمان کی مدد کے لیے گھر سے چلتا ہے، جب تک وہ مسلمان کی مدد کے لیے رہتا ہے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کی مدد میں رہتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر وہ ظلم نہیں کر سکتا اور نہ اسے بے سہارا چھوڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے آج ہمارے ہزاروں مسلمان بہن بھائی سہارے کی تلاش میں، بہت سارے حضرات پریشانی کے اندر ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، انہیں ضرورت ہے کسی کو لباس کی، کسی کو میڈیسن کی، اور کسی کو علاج معالجے کی، کسی کو خوراک کی، کسی کو مکان کی۔ تو ہم سب کا یہ اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ صرف حکومت یا چند اداروں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اور یہ ہم سب مل کر نیت فرمائیں کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی اور بہنیں جو سیلاب کی تباہ کاریوں کے اندر مبتلا ہیں، پریشان حال ہیں، ان کے لیے ہم لباس کا، راشن کا، خوراک کا، میڈیسن کا انتظام فرمائیں۔ ہو سکتا ہے یہ عمل ہمارے لیے قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ ثابت ہو جائے۔ اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حالات زندگی میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تو یہاں تک فرما رہے تھے کہ میرے نزدیک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا اور حاجت مند کی حاجت مندی کو پورا کرنا، کسی پریشان حال کی مسلمان کی پریشانی کو ختم فرمانا، جیسا کہ یہ آج حالات ہیں، فرمایا میرے نزدیک اللہ کے ہاں ایک ماہ اللہ کے گھر میں اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نیت فرمائیں جتنا کسی سے کچھ ہو سکتا ہے، خصوصاً
हमारे मुल्क पाकिस्तान के वो हजरात जो साहिब हैसियत हैं, जिनको अल्लाह ने माल अता फरमाया हुआ है, मालो दौलत है, जिनकी अच्छी पोजीशन है, साहिब हैसियत है, वो अपनी दौलत को, अपने माल को अल्लाह के रास्ते में अपने अजर कमाने का ज़रिया बने और बेसहारा मुसलमान भाइयों के लिए सहारा बने, और जो हजरात परेशान हैं सैलाब की वजह से, उनके लिए मदद के लिए अपना माल इस्तेमाल फरमाएं। हर शहर के अंदर सैकड़ों जगहों पर कैंप लगे हुए हैं, उन कैंपों के अंदर आप राब्ता कर सकते हैं। इसी तरह हमारे भी बहुत सारे दोस्त हजरात बहुत सारी सामान लेकर, बहुत सारा राशन लेकर, बहुत सारी मेडिसन और लिबास लेकर भी जा रही हैं। आप मेरे से भी राब्ता कर सकते हैं, अपने ज़रिए भी राब्ता कर सकते हैं। मकसद तो ये है कि हर बंदा अपना कतरा कतरा अपना हिस्सा डालता जाए, और इंशाअल्लाह ये हमारा छोटा सा अमल भी कल क़यामत के दिन हमारी निजात का ज़रिया साबित होगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।